بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ چیزیں جن کے کرنے کا حکم ہے، فرض، واجب، سنت اور نفل، ان کی مختصراً تشریح اور تفصیل بیان ہوئی. اور آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ چیزیں کہ جن کو نہ کرنے کا حکم ہے ان کی درجہ بندی پیش خدمت ہے. سب سے پہلی چیز حرام ہے. حرام وہ چیز ہے کہ جس کی نہیں، یعنی جس سے رکنا اور منع کیا گیا ہو اس طور پر کہ وہ دلیل قطعی سے ثابت ہو. جس طرح کہ فرض کے ادا کرنے کے لیے، فرض کو پورا کرنے کے لیے دلیل قطعی سے ثابت ہو، اسی طرح حرام سے رکنے کے لیے دلیل قطعی سے ثابت ہو. تو یہ اگر اس کا انکار کرے گا تو جیسے فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے، اسی طرح دلیل قطعی سے ثابت ہونے کی وجہ سے حرام کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. جیسے اگر کوئی شخص کسی چیز کے حرام ہونے سے انکار کرے اور اس کو یہ کہا جائے، جیسے غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز ذبح کرنا اور ان کے نام پر صدقہ خیرات کرنا، تو یہ کہے کہ یہ حرام ہے، قرآن سے اس کا ثبوت ہے، وہ کہے کہ میں نہیں مانتا، تو الیاذ باللہ یہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو حرام کام اگر کوئی اس کا انکار کرے تو یہ کافر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اس کو جان بوجھ کر کرے تو یہ شخص فاسق اور مستحق عذاب ہوتا ہے. دوسری قسم جس سے منع کیا گیا وہ مکروہ تحریمی ہے. یاد رکھیں کہ مکروہ تحریمی جس طرح کرنے کے کاموں میں واجب کا درجہ ہے، اس طرح نہ کرنے کے کاموں میں مکروہ تحریمی کا درجہ ہے. کہ مکروہ تحریمی کا انکار کرنے والا فاسق اور فاجر ہے، کافر نہیں. اسی طرح اس کو جان بوجھ کر کرنے والا بھی فاسق اور فاجر ہے. نہ کرنے کے اعتبار سے یہ بھی حرام کے برابر ہے کہ جس طرح حرام سے بچنا ضروری ہے اسی طرح مکروہ تحریمی سے بچنا بھی ضروری ہے. تیسری قسم مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تنزیہی وہ چیز ہے کہ جس کو اگر کر لیا تو کوئی گناہ نہیں، نہ کیا تو اس پر ثواب ملے گا. یعنی نہ کرنا ثواب ہے اور کر لینا گناہ ہے. تو اس سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے، تاکہ اگر ہم یاد رکھیں کہ اگر چھوٹے چھوٹے گناہ اگر ہم کرتے رہیں تو یہ مکروہ تحریمی کرنے سے بندہ مکروہ تنزیہی میں جائے گا، مکروہ تنزیہی سے مکروہ تحریمی میں جائے گا، مکروہ تحریمی سے حرام میں جائے گا، اور حرام سے اللہ حفاظت فرمائے انسان اسلام سے بھی چلا جائے گا. تو اس لیے ہم کبھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، اس لیے کہ نافرمانی بہرحال نافرمانی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. اور جب خالق کائنات کی نافرمانی ہو تو پھر اس میں چھوٹی بڑی نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اس میں نافرمانی ہی دیکھی جاتی ہے. تو اس لیے ہم کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے. عموماً یہ سوچتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، کوئی بات نہیں، کون سا حرام ہے، کون سا اتنا بڑا گناہ ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ کہنا بھی گناہ ہے، یہ کہنا بھی حرام ہے، اس لیے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے اور یہی شیطانی دھوکہ ہے کہ جس سے انسان کو شیطان اس دھوکے میں ڈال رہا ہے کہ گناہ کر لینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال آپ کے سامنے یہی بات رکھنی تھی کہ انسان چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے وہ بڑا ہو، گناہ بہرحال گناہ ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے. چوتھی چیز مباح ہے. مباح وہ چیز ہے کہ جس کو نہ کرنے میں ثواب ہے نہ کرنے میں گناہ ہے، یعنی کہ اس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے. جیسے کہ بہت سارے کام دنیاوی کام ہے کہ انسان اگر وہ کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، نہ کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، یعنی کہ کسی طور پر اس میں کوئی بھی پوچھ تاچھ یا پوچھ گچھ نہیں ہے. بہرحال یہ مختصراً جو اصطلاحات تھیں وہ آپ کے سامنے پیش کی تاکہ ہمیں ان چیزوں کی درجہ بندی معلوم ہو اور ان چیزوں کی اہمیت ہمارے سامنے ہو، تاکہ آئندہ چل کر جب ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ چیز فرض ہے، یہ واجب ہے، یا یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، تو ہمیں اس کا پہلے سے علم ہو کہ یہ چیز اس درجے کی ہے،
اس سے ہم نے کتنا بچنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. Mm-hmm.